جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اعتراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کنانیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور آمونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اعتراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سے بڑا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیراہن اور اپنی چادر کو چاک کیا، سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیراہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے، اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالہ ہوئے ہیں، جیسا آج کے دن ہے۔ اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے، اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھوٹی ملے، اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے، کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے۔ سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ۔ اور ہمارے برے کاموں اور بڑے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا، اس کے بعد اے ہمارے خدا، در حال ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازہ سے ہم کو کم سزا دی، اور ہم میں سے ایسا بقیہ چھوڑا کہ ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطہ جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں۔ کیا تو ہم سے ایسا غصے نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک باقیہ ہیں جو بچ نکلا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھ، ہم اپنی خطا کاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آمین۔